السلام علیکم دوستو، مومن مینگو فارم یوٹیوب فیس بک پہ لائک کریں اور اپنی مینگو فارم کی مینجمنٹ کو سیکھیں اور فارم کو امپروو کریں۔ آج کی ایک اچھی سی آپ کو ٹپ دیتا ہوں۔ جو مینگو ہے یہ مجھے اس کا شوق ہے، ایک پیشن، ایک جنون ہے۔ میں اپنی زمین پہ جو زمینیں ہیں اس پہ دیگر جو روٹین کراپس ہیں، فصلیں ہیں، وہ کاشت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور سٹرس نہیں کاشت کے پودے نہیں لگاتا، صرف مینگو، اور میرا کنٹینٹ بھی صرف مینگو سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اس میں ایک جنون نہیں پیدا ہوتا آپ کو اور ایک شوق سے کام نہیں کریں گے تو تب آپ کہیں گے بھائی نہیں، عام صحیح نہیں ہے، ہم سٹرس لگاتے ہیں یا پھر وہ کاٹن لگا لیں، اس میں فائدہ ہے۔ جدت سے کریں، جس کام کو بھی کریں اور اس کو ایک جنون بنا لیں، تب مزہ آئے گا، پیسے بنیں گے اور آپ کو ایک فائدہ ہوگا، ریٹرن ملے گا۔ آج چھوٹی سی ایک ٹپ دیتا ہوں آپ کو آج ایک۔ اچھا، یہ پودا دیکھیں، آم کا ایک بڑا درخت ہے، چونسا کی ورائٹی ہے، بے تحاشا اس پہ بور لگا ہوا ہے اب۔ اچھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ جب اس کا تقریباً 70% پودا تو ٹھیک ہے، لیکن 30% جو ہے اس کی شاخیں کسی اور ورائٹی تھی، مطلب ورائٹی تھی نہیں، وہ دیسی کا پلانٹ تھا، دیسی کی شاخیں تھیں جو بڑھ گئیں، اس کی کسی نے کیئر نہیں کی، نوٹس نہیں کیا، اور وہ ایک پلانٹ، بڑے پلانٹ کا حصہ بن گئی اور وہ کافی گرو کر گئیں۔ لیکن پیسے نہیں بنتے تھے، جب ایک فصل اترنی تو ایک ورائٹی نہیں بننی، اس کے پیسے نہیں تھے۔ دیسی کی ورائٹی تھی، دیسی وہی جو پلانٹ ہم نے گٹھلی سے پودا نکلا ہوتا ہے، وہی گرو کر جاتا ہے۔ اس کی ہم ورائٹی جب چینج نہیں کرتے تو وہ اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اس کی مطلب کٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس چیز کی شروع سے ہی کیئر کرنی چاہیے۔ تو اب اس کی دیکھیں کہ یہ 10-15 سال بعد جب ہم نے اب اس کو کیئر اس کی سٹارٹ کی ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کے جو دیسی کی شاخیں تھیں اس کو ہم نے کاٹ دیا۔ اس کی یہ 3 شاخیں ہیں جس پہ صحیح فروٹنگ نہیں ہوتی تھی، صحیح بور نہیں لگنا، اور جو لگنا تو وہ اس کی پھل کا سائز بہت کم تھا فروٹ کا۔ تو پھر ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ بلکہ ہم نے پہلے پورے اپنے فارم میں سے وہ ایڈنٹیفائی کی شاخیں جو ہماری دیسی کی شاخیں رہ گئی تھیں اندر، یا بڑی بڑی اس کی بڑے بڑے تنے بن گئے اس کے، تو ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو وہاں سے ریموو کیا جائے، ان کو سیم ورائٹی میں کنورٹ کیا جائے جو باقی 70% پلانٹ ہے اس کے مطابق۔ تو اس کو ہم نے اب کٹوا دیا تھا، اب نئی شاخیں جو نکلیں اس پہ ہم نے نئے پیوند کاری بھی کروا دی ہے۔ اس کو آپ یوں نوٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب 2 سال میں، زیادہ سے زیادہ 2 سال میں یہ باقی پودے کا حصہ بن جائے گا، اور ہم اپنی اوور آل جو ایوریج نکال سکتے ہیں ایکڑ کی، وہ انشاءاللہ انکریز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور پودے بھی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے فارم پہ ایڈنٹیفائی کریں، ایسے پودوں میں بہت سی شاخیں ایسی ہیں جو بغیر کسی مقصد کے ہیں، اور وہ اس کو آپ کلیئر کریں۔ یہ دیکھیں، اس پودے کو ہم نے یہاں سے کٹوایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ 20-30% حصہ دیسی پلانٹ کا تھا، دیسی شاخیں جو گرو ہو گئیں، کسی نے اس کی کیئر نہیں کی تو وہ ایک پودے کا حصہ بن گئی، اور یہ صرف ویسٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کو کٹوانے سے اس کی نئی شاخیں نکل رہی ہیں، اور پودے کو ایک دھوپ کا بھی صحیح اس کی مقدار مل رہی ہے، ہوا کی گزرگاہ بن گئی، اور اس کی پھر ہم ورائٹی چینج کر دیں گے۔ تو اس طرح ہم اوور آل فی ایکڑ کی 1-2 سالوں میں اپنی آمدن کو بڑھا لیں گے، اپنی ایک ایوریج بڑھا سکتے ہیں۔ مومن مینگو فارم کے ساتھ رہیں، اور اپنی جو مینگو فارم کی جو مینگو مینجمنٹ ہے، بار بار میں یہی لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ مینگو مینجمنٹ تو ایک چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں، چیزوں کی ایک طریقہ کار تبدیل کرنے والا ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے آنے والے ٹائم میں۔ تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیں اور اس کے بعد انجوائے کریں اپنی فارمنگ کو۔